بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9th کلاس اسلامیات، لیکچر نمبر 1، سورہ انفال، الدرس الثانی، چوتھا رکوع ہے آپ کا، صفحہ نمبر 13 پر، آیت نمبر 29 تا 37۔ سورہ انفال جو ہے مال غنیمت کے موقع پر جو ہے وہ یہ نازل ہوئی تھی، اور سورہ انفال 10 رکوع پر مشتمل ہے، اور اس صورت کی کل آیات جو ہیں 75 ہیں۔ سورہ انفال مدنی صورت ہے، اور غزوہ بدر کے فوراً بعد شہر رسول مدینہ منورہ میں جو ہے نازل ہوئی، اور 2 ہجری میں جو ہے وہ یہ نازل ہوئی۔ مال غنیمت نام، کیونکہ مال غنیمت جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ یہ نظم جو ہے وہ، یعنی یہ مال غنیمت پر جو ہے یہ سورہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ غزوہ بدر میں مسلمان تعداد میں 313 تھے، اور مد مقابل جو ہے وہ 1000 سے زیادہ لشکر تھا۔ مسلمان 313، اور اس لشکر میں جو ہے وہ تقریباً 60 مہاجرین تھے، اور 253 جو تھے انصاری شامل تھے۔ اونٹوں اور گھوڑوں کی بھی کمی تھی، اور ساز و سامان کی بھی کمی تھی، مگر ایمان کی فروانی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ غزوہ بدر جو ہے وہ مسلمان جیتے۔ اس کا آخری رکوع ہے شارٹ سلیبس کے حوالے سے آپ کا، تو صفحہ نمبر 13۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یا اے مومنو، ان اگر تتقوا تم ڈرو گے اللہ سے، یجعل وہ بنا دے گا لکم تمہارے لیے فرقانا امر فارق یا ممتاز، امر فارق یا ممتاز۔ وَيُكَفِّرْ، اور وہ دور کر دے گا، وہ دور کر دے گا عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، تمہاری برائیاں یا عیب، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور بخش دے گا۔ واللہ، اور اللہ، ذو الفضل عظیم، بڑے فضل والا ہے۔ مومنو، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ، اور جب، یمکر ربک، وہ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے، الذین،
وہ لوگ جو کفروا انہوں نے کفر کیا، لیثبتوک تاکہ تمہیں یا قید کر دیں، تاکہ تمہیں قید کر دیں، او یا یقتلوک تمہیں قتل کر دیں، او یا یخرجوک تمہیں نکال دیں، خارج کر دیں، نکال دیں، جلا وطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ اور وہ چال چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ چال چلتا ہے، اور اللہ چال چل رہا تھا۔ چال کی جگہ پہ یہاں پہ کر لیں آپ، اور اللہ تدبیر کر رہا تھا۔ واللہ اور اللہ خیر بہتر الماکرین یعنی تدبیر کرنے والا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں۔ تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا تدبیر کر رہا تھا، اور خدا سب سے بہتر تدبیر کرنے والا۔ یہاں پہ رب کے لیے جو ہے وہ تدبیر کا لفظ استعمال کریں۔ چال مکر کے لیے آتا ہے اور رب جو ہے وہ تدبیر کرتا ہے۔ کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو بیان کیا ہے کہ جب نبوت کا 13واں سال شروع ہوا تھا اور کفار مکہ جو ہے وہ آپس میں ساتھ جوڑ لیے، تو کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ زنجیریں ڈال کے گھر میں قید کر دیا جائے، اور ابو جہل نے کہا کہ کیوں نہ اس قصے کو ہی معاذ اللہ ختم کر دیا جائے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ اور تمام قبائل نے مل کر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جو محاصرہ کر لیا، تاکہ خون جو وہ تمام قبائل میں بڑھ جائے گا تو آل ہاشم میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ تمام قبائل سے مقابلہ کر سکیں، اور وہ خود بخود خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس احسان کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کتنی تدبیر کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ چلایا، اور کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت جو ہے وہ مدینہ منورہ جو ہے وہ پہنچایا۔ ادھر کفار چال چل رہے تھے تو ادھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تدبیر اختیار کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بہترین تدبیر اختیار کی اور کفار کے محاصرے میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا اور مدینہ تک پہنچایا۔ اس واقعے کی طرف اشارہ۔ وَإِذَا اور جب تُتْلَى عَلَيْهِمْ پڑھی جاتی ہیں ان پر آیاتنا ہماری آیات، قالوا وہ کہتے ہیں قد سمعنا ہم نے سن لیا، لو اگر نشاء ہم چاہیں، لَقُلْنَا ہم بھی کہہ دیں، مثل مانند یا طرح، ھذا یہ، اس، ان اگر، ھذا یہ، اللہ مگر، اساطیرم داستانیں ہیں، قصے ہیں، اولین پہلے یا اگلے لوگوں کی۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے۔
اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں، یعنی قصے اور کہانیاں ہیں۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے جب کفار سے مخاطب ہو کے کہا کہ تم لوگ سارے مل جاؤ اس جیسی جاؤ ایک آیت ہی جو ہے بنا لاؤ، تو وہ ایسا نہ کر سکے۔ کفار مل کے جو ہے وہ اس طرح کی ایک آیت ہی قرآن پاک کی طرح کی بنا لاؤ، کیونکہ یہ قرآن پاک جو ہے وہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ کفار کے جو جب یہ کہا کہ یہ قرآن پاک ہے کیا، معاذ اللہ، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہی قصے ہیں، کہانیاں ہیں، تو ہم بھی ایسی قصے کہانیاں بنا سکتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو انہیں چیلنج دیا کہ جاؤ جا کے جو ہے اس طرح کی ایک آیت ہی بنا لاؤ۔ وَإِذْ، اور جب، قالوا، انہوں نے کہا، اللہم، اے اللہ، ان، اگر، کانا، ہے یا تھا، ھذا، یہ، ہوا، وہ، الحق، حق، من، سے، عندک، تیرے نزدیک، فامطر، پس تو برسا یا پس تم برساؤ، علینا، ہم پر، حجارتن، پتھر، من، سے، السماء، آسمان، آوے، یا، آتین، ہم پر لا، بی عذاب، سات عذاب، علیہم، دردناک، تکلیف دے۔ جب انہوں نے کہا کہ اے خدا، اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ وما، اور نہ یا اور نہیں، کانا، ہے یا تھا، اللہ، اللہ، معذبہم، انہیں عذاب دینے والا، انہیں عذاب دینے والا، واہم، اور وہ، یستغفرون، اور وہ بخشش مانگتے ہیں، یعنی وہ بخشش مانگتے ہیں، یا استغفار کرتے ہیں۔ اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تھے، انہیں عذاب دیتا،
اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دے۔ یہاں تک کر لیجیے گا، الفاظ معنی اور ترجمہ۔ اس کے بعد الفاظ معنی دیکھیں۔ یثبت، وہ قید کر دیں، وہ قید کر دیں۔ اساطیر الاولین، پہلوں کی کہانیاں، یعنی گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں۔ مکان، سیٹیاں۔ تصدیتاً، تالیاں۔ فیرقمہ، وہ جمع کرے اسے، وہ جمع کرے اسے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ اس سبق میں تقویٰ کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں؟ تو شروع میں دیکھیں، مومنو، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا، یعنی تمہارے مقام کو بلند کر دے گا، تمہارا رعب و دبدبہ پیدا کر دے گا، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور تمہیں بخش دے گا، اور تمہیں بخش دے گا۔ اور خدا بڑے فضل والا ہے، یعنی خدا بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا، تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ یہاں تک جو سوال نمبر 1 ہے، بڑا فضل والا ہے، خدا بڑے فضل والا ہے، یہاں تک نشان ہے پہلے سوال کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 2 ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، میں کس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ تو یہ اسی کے آگے ہے۔ اسی سے آگے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں۔ تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے، تو ادھر خدا تدبیر کر رہا تھا، اور خدا سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ یہاں تک ہو سوال ہے کہ کس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ تو اس آیت مبارکہ میں جو ہے وہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے، یعنی جب نبوت کا 13واں سال شروع ہوا تو کفار جو تھے انہوں نے آپس میں ساتھ جوڑ لیا کہ اگر دین اسی طرح پھیلتا رہا تو ان کے باپ دادا کا دین تو ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے جو ہے آپس میں ساتھ جوڑے، یعنی آپس میں جو ہے وہ مشاورت کی۔ تو کسی نے کہا کہ آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، کسی نے کہا گھر میں جو ہے وہ زنجیریں ڈال کر قید کر دیا جائے، اور ابو جہل نے کہا کہ
معاذ اللہ کیوں نہ اس قصے کو ختم کر دیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، اور تمام قبائل کے افراد مل کر مشترکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں۔ ادھر کفار تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا شہر بدر کر دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام تدابیر خاک میں ملا دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح سلامت وہاں سے نکال کر مدینہ منورہ کی طرف مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحیح سلامت وہاں سے نکل کر جو ہے مدینہ منورہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کروائی، اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک طرف کفار جو ہیں وہ چالیں چل رہے تھے، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تدبیر اختیار کر رہا تھا، اور اللہ جو ہے وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، کیونکہ جس کے ساتھ رب ہوتا ہے پھر اسے کس قسم کا ڈر ہوتا ہے۔ پھر مکہ سے نکال کے محاصرے سے غار ثور میں 3 راتیں قیام کروایا، اور رب نے اپنا آپ بتایا کہ میں جس کا محافظ ہوتا ہوں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، آنکھوں کے سامنے بھی نظر نہیں آتا، کھلی آنکھوں کے درمیان سے انسان نکل جاتے ہیں لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محاصرے سے نکلے، غار ثور میں 3 راتیں قیام فرمائیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ تو اس واقعے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے۔ تو یہ آپ کا جو ہے وہ رکوع ہے سورہ انفال کا، تقریباً نصف ہو گیا ہے۔ اسے اچھے طریقے سے تیار کیجیے گا، اس کے الفاظ معنی، ترجمہ اور 2 سوال کیے ہیں، انہیں اچھے طریقے سے تیار کر لیجیے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا ایک ایک لفظ جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو ایک ایک حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اس لیے اسے ذوق و شوق کے ساتھ تیار کیجیے گا۔ کوشش کیجیے کہ اچھے طریقے سے تیار ہو۔ اور نماز 5 گنا کی جو ہے وہ عادت اپنا لیں کہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ اسے اپنی زندگیوں کا جو ہے وہ وتیرہ بنا لیں کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، 2 وقت قرآن پاک کی تلاوت ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔